سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوانحی خاکہ، جامع القرآن، خلیفہ ثالث، امیر المؤمنین ذو النورین، پیکر حیا و غنا، ابو عبداللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوصاف حمیدہ سے وافر حصہ عطا ہوا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دور جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نیک سیرت تھے کہ نہ کبھی شراب پی، نہ بدکاری کے قریب گئے، نہ چوری کی، نہ گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ قبول اسلام کے بعد بے شمار اعزازات نصیب ہوئے۔ نمبر 1، زندگی بھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین متین کی خدمت کی۔ نمبر 2، تمام غزوات میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ نمبر 3، ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اپنا کثیر مال راہ خدا میں خرچ کیا۔ نمبر 4، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت و شہادت کی خوشخبری عطا فرمائی اور دیگر کئی فضیلتیں بیان فرما کر عزت افزائی فرمائی۔ نمبر 5، تاریخ انسانیت میں صرف آپ کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیوں سے آپ کا نکاح کروایا۔ حیات مبارکہ کے ماہ و سال کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، عام الفیل کے چھٹے سال 47 ہجری 577 عیسوی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، 34 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا۔ نمبر 3، پھر 13 سال مکی اور 11 سال مدنی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی خدمت گزار رہے۔ نمبر 4، وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 سال شیخین کریمین کے وزیر و مشیر خاص کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ نمبر 5، محرم الحرام 24 ہجری سے ذوالحجہ 35 ہجری تک 12 سال تیسرے خلیفۃ المسلمین کے منصب جلیل پر فائز رہے۔ نمبر 6، باغیوں کی طرف سے گھر کے محاصرہ اور قاتلانہ حملے کے بعد 82 سال کی عمر مبارک میں 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 6، اب روز حشر تک کے لیے جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ نمبر 7، حدیث پاک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنت کے اعلیٰ مقام میں تشریف لے جائیں گے۔